الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. گرامی قدر سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق میں سے تصدیق رسالت اور عظمت رسول کے متعلق چند باتیں کہی گئی تھیں. جیسا کہ کہا گیا تھا کہ یہ مہینہ جو ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر عموماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور سیرت میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں عام طور پر تذکرہ ہوتا ہے. یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے اگر ذکر کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر وفات تک کے جتنے بھی حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کا تذکرہ کر کے ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پر اتارنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور صفات اور جمال سے محبت، یہ سب کے سب ایمانی تقاضا ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق میں سے اکابر امت نے 4 قسم کے ایسے حقوق بیان کیے ہیں جس پر ہر ایک ایمان والے کو اس کے اوپر چلنا اپنے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. سب سے پہلے تصدیق رسالت کے بارے میں بات کہی گئی تھی کہ ایمان تصدیق رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہے. اسی کے ساتھ دوسرا عنوان تھا عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں میں ہونا چاہیے. اس کے متعلق چند واقعات اور ذکر کیے گئے تھے. اس وقت جو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنا ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نبی کا ایک حق ہے، اور یہ حق ایسا ہے کہ ہر امتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب اور ضروری ہے. اور یہ محبت کیسی ہونی چاہیے
تو قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے محبت جو ہے اس سے کہیں زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہماری اولاد سے، ہمارے آبا و اجداد سے اور دنیا کی دیگر جائیداد سے اگر ہمیں محبت ہے تو سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو نہیں سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق تو اسی وقت ادا ہوگا اور اسی وقت آدمی کامل مومن ہوگا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہو۔ آپ نے ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں مجھ سے اتنی محبت نہ ہو کہ جتنی محبت تمہیں تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور دنیا کے لوگ سے ہے، اس سے کہیں زیادہ۔ یعنی جب تک میں تمہیں اتنا زیادہ محبوب نہ بن جاؤں جتنے محبوب تمہاری اولاد، تمہاری جائیداد، تمہاری دنیا کی چیزیں، اس سے کہیں زیادہ، اگر اس میں کمی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان میں کمی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ہمراہ جا رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے۔ دوران سفر حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ تمام کائنات سے زیادہ مجھے محبوب ہے الا میری جان، یعنی دنیا کی تمام چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، لیکن میری جان جو ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، عمر، اگر آپ کو آپ کی جان مجھ سے زیادہ محبوب ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کامل اور مکمل مومن نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر عمر نے عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا اے عمر، اب تو مکمل اور کامل مومن بنا اور مکمل تیرے اندر ایمان داخل ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھلایا۔ چنانچہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، مجھے آپ بہت زیادہ محبوب ہیں، میری اولاد سے بھی، میرے آبا و اجداد سے بھی، میری مال و ملکت سے بھی اور میری جان سے بھی۔ جب میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کا چہرہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے اور چہرے میں ایک قسم کی رونق ہو جاتی ہے اور دل میں سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن یا نبی اللہ، جب میں گھر جاتا ہوں، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ لگ جاتا ہوں اور پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے تو پھر آپ مجھے یاد آتے ہیں۔ جب مجھے آپ یاد آتے ہیں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں، میرے اندر اضطراری کیفیت طاری ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں نبی اللہ جب یاد کرتا ہوں آپ کو اور میری موت کو، تو میں سوچتا ہوں کہ جب آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات پر ہوں گے، اور اگر میں خوش قسمتی سے جنت میں داخل بھی ہو گیا تو اے اللہ کے نبی، آپ
اور آپ کے درجات میں بہت بڑا فرق ہوگا، اس لیے کہ میں بہت نچلی جنت میں ہوں گا اور آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ تو اے نبی، جنت میں ہوتے ہوئے بھی مجھے سکون اور چین اور اطمینان نہیں ہوگا، میں کیا کروں گا؟ اس لیے کہ جنت کی نعمتیں یقیناً سب نعمتیں، لیکن جب تک آپ کا دیدار نہیں ہوگا اور آپ کی زیارت نہیں ہوگی تب تک تو نبی اللہ مجھے اطمینان نہیں ملے گا۔ حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم کی آیت کو لے کر بھیجا کہ میرے نبی کو کہہ دو کہ جو آپ کی امت میں آپ سے محبت کرتے ہیں وہ جنت کے اندر اگر تذکرہ کرتے ہوئے آپ یاد آ جائیں اور وہ جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے تو فکر نہ کرے، من یطع اللہ والرسول، کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ قیامت کی دن اللہ رب العالمین ان کا حشر اور ان کا شمار اور ان کو جمع ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، جن پر نعمتیں برسائی ہیں۔ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ جب اس صحابی نے آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس صحابی سے فرمایا، ما عددت لها، اے میرے صحابی آپ قیامت کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، مجھے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ موت کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں، قیامت میں جو نیکیاں کام آنے والی ہیں، وہ نیکیاں بھی کی ہیں یا ایسے ہی سوال کرتے ہیں؟ صحابی نے عجیب و غریب جواب دیا اور جواب دیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا زکات، اے اللہ کے نبی قیامت کے لیے میں نے اتنی بڑی تو تیاری نہیں کی ہے کہ میرے پاس بہت سی نمازیں ہوں، بہت سے روزے ہوں، بہت سی زکوٰۃ اور خیرات ہوں، ہاں لیکن اے اللہ کے نبی انی احب اللہ ورسولہ، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت آئے تو میں آپ کے ساتھ رہوں اور جنت میں آپ کے ساتھ میرا حشر ہو۔ جب اس صحابی کی اس محبت کے ولولوں کو دیکھا کہ پورے کے پورے اطاعت اور فرما برداری میں سرشار ہیں، زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، کوئی نماز کوئی سنت ان سے فوت نہیں ہو رہی ہے، لیکن اپنی عزت اور انکساری ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی نمازیں، اتنی زکوٰۃ، اتنے صدقات، اتنے روزے، اتنے اچھے اعمال نہیں ہے، لیکن اے نبی آپ سے مجھے محبت ہے، خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب اس صحابی کے اس ولولے کو دیکھا اور اس محبت کو دیکھا تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ انت مع من احببت، اے میرے صحابی نہ گھبرا، آپ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو قیامت کے دن اور جنت میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آپ کا حشر کریں گے۔ اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے جو اپنی قوم سے، اپنی برادری سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اس سے بہت دور ہیں، اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، ایسے آدمی کے بارے میں ہم کیا سوچیں؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب محبت کہتے ہیں کس سے اور محبت کا مطلب کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن جہاں شریعت کے احکام کا،
نبی کی سنت کا اور اپنی جائیداد کا، اپنی اولاد کا، اپنے مال و متاع کا تقابل ہو، اس وقت اگر یہ چیزیں محبوب ہیں تو یاد رکھیں نبی سے محبت نہیں ہے۔ نبی سے تو محبت یہ ہو کہ کوئی بھی حکم شریعت کا آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ شریعت کے حکم کی بنا پر جان دینی پڑے تو جان دے دے، لیکن یہ ہے کہ شریعت کے حکم کو نہ توڑے، تو یہ تو ہے نبی سے محبت۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب دنیا والوں سے میرا پیغام سنا دیجئے اور یہ بتا دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھتیجے، تمہاری بھتیجا، تمہارے نواسے نواسیاں، تمہاری عورتیں اور تمہارا قبیلہ، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا وہ مال جو تم نے کما کر جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور اس مال کے کم ہونے سے ڈرتے ہو، اور تمہاری وہ دولت جو تمہارے پاس موجود ہے، وہ مساکن تردونا، اور تمہاری وہ حویلیاں اور وہ بنگلے جن پر تمہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بنائے ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے ساتھ دین کی محنت کرنے کے ساتھ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تبلیغ کرنے سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں اور تم نبی سے محبت کے تقاضے میں دین کی محنت نہیں کرتے ہو، نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہو، شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہو، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو۔ یعنی ہمیں شریعت محبوب نہیں ہے، ہماری جائیدادیں محبوب، ہماری مال و ملکت محبوب، ہمارے طور و طریق محبوب، ہمارے مکانات محبوب، اور جہاں اللہ کا حکم آ رہا ہو اور ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیں، جہاں نبی کا حکم آ رہا ہو وہاں ہم نبی کے حکم کو توڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ سخت ترین وعید بیان فرماتے ہوئے فرماتے فتربصوا، اگر تمہاری زندگی ایسی گزر رہی ہے تو تمہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیا مطلب اللہ کے حکم کا انتظار؟ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا انتظار کر لو، تم قیامت آ جائے گی، اس کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں تمہیں کام آنے والی ہیں، یا یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، یا یہ کہ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کر لو، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ تمہاری جائیدادیں، تمہارے مال و متاع، تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری اولاد تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گی۔ اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے بے راہوں کو کبھی اللہ صحیح راہ بتاتے نہیں ہیں۔ جو آدمی اپنی چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہو، نبی سے محبت نہ ہو، تو عزیز دوستو ایسے لوگوں سے نہ اللہ محبت کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول محبت کرتے، بلکہ زندگی میں اسے ایمان کا لطف اور مزہ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اگر زندگی کے اندر رسول سے محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا سرور تو اسے ملے گا جو آدمی زندگی کے اندر اللہ کو اپنا رب کر کے رب چاہی زندگی گزارے، من چاہی زندگی نہ گزارے، اور دوسرا یہ کہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ نبی سے محبت یہ ہے کہ نبی کی سنتوں سے محبت ہو۔ نبی کی سنتوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ہر چیز پر صرف اطاعت نہ ہو بلکہ اتباع ہو۔ اطاعت کا مطلب تو عزیزو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کرو، کر لیا،
اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جیسا نبی نے کیا ہے اور نبی کی چاہت تھی، اگرچہ نبی نے حکم نہیں دیا پھر بھی اس کو کیا جائے۔ جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اتباع کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے کدو سے اور دودھی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ جب دودھی کا سالن بنتا ہے تو میں سالن میں سے دودھی کو اور کدو کو تلاش کرتے کرتے کھا لیتا ہوں۔ یہ تھی آپ کی اتباع۔ اسی طریقے سے ماں عائشہ کی زندگی کو دیکھیں، جس گلاس کے اوپر سے، جس کنارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، اسی کنارے سے ماں عائشہ پانی پیتی تھی۔ یہ کہتے ہیں اتباع، کہ عشق ہو تو اتباع بھی ہو، صرف محبت کا دعویٰ ہو اور اتباع نہ ہو تو عزیزو اس کو محبت اور اس کو اطاعت اور اس کو عشق نہیں کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے صدیق اکبر کو دیکھیے کہ آپ کا زندگی میں کتنا اتباع اور آپ سے کتنی محبت تھی۔ ابتدائی دور ہے اسلام کا، سب سے پہلے بڑے لوگوں میں ایمان لانے والوں میں ابو بکر ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ ابتدائی دور ہے قریش مکہ کا، حضرت ابو بکر کے ساتھ بہت ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ ایک واقعے میں ذکر یوں کیا گیا کہ آپ کے ساتھ یعنی ابو بکر کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنا ستم کیا گیا کہ آپ کو مار مار کے آپ کے چہرے انور اور آپ کے جسم کو ایک کر دیا، یعنی پھٹے پرانے جوتوں سے حضرت ابو بکر کے چہروں پر، کبھی گال پر، کبھی سر پر، کبھی پیشانی پر، کبھی ادھر ادھر اتنا مارا کہ آپ کا جسم مبارک لولہان ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ مارنے والوں نے یہ سمجھا کہ اب وہ مر جائیں گے، یہ کہہ کر کچھ لوگ چھوڑ گئے، اور پھر جب وہاں سے رشتہ دار نکلے، دیکھا کہ ابو بکر ہیں، ایک چادر کو لیا، چادر میں اٹھا کر ابو بکر کو اس میں رکھا اور رکھ کر 4 لوگ حضرت ابو بکر کو گھر لے گئے۔ کیا گزری ہوگی؟ مجھے قصہ کہہ دینا اور آپ کو سن لینا بہت آسان ہے عزیزو، لیکن جس پر بیتی ہوگی اور جس پر گزری ہوگی وہی جانتا ہوگا کہ کتنی مشقت اور کتنی تکلیف ہوگی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ مر جائیں گے، اس حال میں چھوڑ گئے، گھر پر رشتہ دار لے گئے۔ دین کے ڈھلے شام کے وقت ہوش آتا ہے، رشتہ داروں نے پانی اور کھانا پیش کیا، آپ نے پانی اور کھانا نہیں لیا۔ فرمایا کہ بتائیے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی پر کیا گزر رہے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کھانا کھائیے، پانی پیئے، پھر بات کیجیے۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، جب تک میں محمد کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں تب تلک نہ میں کوئی پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں لوں گا اور نہ کوئی لقمہ کھاؤں گا اور نہ کوئی چیز کروں گا۔ مجھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو کہ میرے نبی کا حال کیا ہے، میرے نبی کیسے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ اتباع۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا مال، جتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی، ان تمام دولت اور ان تمام مال کو آپ نے آپ کے اشارے پر لگا دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمام لوگوں کے مال کا بدلہ چکا ہوں، تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا ہوں، لیکن ابو بکر ہے کہ نہ اس کے مال کا میں بدلہ چکا سکا ہوں اور نہ ان کے احسان کا بدلہ چکا سکا ہوں، اس لیے کہ ابو بکر کا میرے ساتھ وہ والہانہ تعلق اور وہ اتباع کرنے والا تعلق اور وہ اطاعت کرنے والا تعلق تھا کہ آج تک روئے زمین میں ایسا کوئی آدمی نہیں ملا۔ یہی ابو بکر ہی نہیں عزیز دوستو، صحابیات کا بھی یہی حال ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے باپ بھی شہید ہوئے، ان کے بھائی بھی شہید ہوئے اور شوہر بھی شہید ہوئے۔ جب یہ تینوں شہید ہو گئے، وہ غزوہ میدان
رہی ہیں۔ کسی نے اطلاع دی اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ احد کے میدان جا رہے ہو۔ کہ جا کر کیا کرو گی آپ؟ اس لیے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکے، شہید ہو چکے، آپ کا باپ شہید ہو چکا ہے، آپ کا بھائی شہید ہو چکا ہے، اب جنگ کے میدان میں جا کر کیا کرو گی؟ آپ پر کیا گزرے گی؟ فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر یہ چیز شہید ہو گئے ہونا تھا، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ نبی کا کیا حال ہے؟ کہا کہ نبی ٹھیک ہے، سلامت ہے۔ فرمایا نانا، میں جب تلک نبی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تلک میں میدان احد سے ہٹنے والی نہیں ہوں اور نبی کی زیارت کے بغیر جانے والی نہیں ہوں۔ لوگ آپ کے پاس لے گئے، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بے ساختہ الفاظ کا کل مصیبت بعدک جلل یا محمد، اے نبی اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے تمام مصیبتیں ہیچ ہیں، یعنی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اگر باپ شہید ہو گئے تو کوئی بات نہیں، شوہر شہید ہو گئے کوئی بات نہیں، بیٹا بھائی شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن نبی آپ سلامت ہیں تو یہ مصیبتیں کوئی مصیبت نہیں ہے، آپ سلامت ہیں، ہمیں اطمینان ہے۔ یہ تھی سچی محبت اور یہ تھی عشق۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول محبوب ہیں، یہ لوگ ایمان کی حلاوت کو پالیں گے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول محبوب نہیں ہے تو عزیز دوست ایمان کا لطف نہیں آ سکتا ہے، ایمان کا مزہ نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ حق فرض کے درجے میں ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول ہم میں ہو، لیکن محبت رسول کے دعوے نہ ہو، بلکہ محبت رسول وہ ہو جو صحابہ کی ہیں۔ چنانچہ ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت وہ مسلمان ہوئی ہے۔ مختصر اس کا قصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ فتح مکہ سے پہلے کی حالت ہندہ بنت عتبہ کی کیا تھی اور اسلام کے بارے میں ان کا نظریہ کیسا تھا، صحابہ کے بارے میں کیسا نظریہ؟ وہ ہندہ ہیں کہ جس ہندہ نے آپ کے اس چچا کو، جس چچا کو سید الشہداء کہا اور جنت کے اندر وہ سردار ہوں گے، ایسے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبا کر گلے کا ہار بنایا، اعضاء کو کاٹ کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہی تھی کہ اے محمد، روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے، نعوذ باللہ، ان تمام میں سب سے مبغوض ترین اور سب سے ناپسندیدہ چہرہ ہے تو وہ تیرا تھا، اور دنیا میں جتنے بھی مذہب اور ادیان ہیں ان تمام میں سب سے خراب دین اور سب سے غصہ دلانے والا دین اگر کوئی تھا تو وہ تیرا تھا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت ہندہ بنت عتبہ۔ فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حاضر ہونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، ایمان لائی، اور جیسے ہی ایمان لائی ان کے اندر کے جذبات کو دیکھیے، ان کے ولولے کو دیکھیے، اور یہ کیا کہہ رہے کہ خدا کی قسم اے محمد، ایمان سے پہلے کہ میرے دل کی کیفیت وہ تھی کہ روئے زمین میں آپ جیسا کوئی دشمن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب میرے دل کا حال یہ ہو گیا کہ تمام دین بالکل ملحد، تمام دین بالکل غلط، اور تمام دین اور دنیا بالکل ہیج۔ اب نہ آپ سے زیادہ مجھے روئے زمین پر کوئی محبوب ہے، اور نہ روئے زمین پر آپ کے دین سے کوئی مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ کے لیے میں اپنی اولاد کو چھوڑ سکتی ہوں، میں اپنے گھر بار کو چھوڑ سکتی ہوں، میں اپنے تمام اعزاء اقارب کو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن اے نبی، میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں نہ آپ کے دین کو چھوڑ سکتی ہوں اور نہ آپ سے میں جدا ہو سکتی ہوں۔ آپ کی ہر چیز مجھے محبوب، آپ محبوب، آپ کا دین محبوب، آپ کا طریقہ محبوب۔ یہ تھی محبت۔ عزیز دوستو، اگر ہمیں بھی سچی محبت ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف جھنڈیاں لگانا اور جلسے کر لینا اور سیرت کو بیان کر کے پھر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو سچی محبت نہیں کہتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ حق تعالی شانہ و عم نوالہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو اعلان ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ جامعہ فیض القرآن ہمارا مدرسہ جو کہ شود روڈ پر ہے، مفتی عبدالغفور صاحب چلا رہے ہیں، مانوی کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گے تو آپ دل و جان سے ان کا تعاون کریں۔ دوسرے ہمارے ساتھی مفتی سلیمان صاحب آچودی کر کے جو دارالعلوم کنتھاریہ کے استاد حدیث سابق تھے، الحمدللہ ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، بہت بڑی مسجد کا پلان ہے، تعمیری کام جاری ہیں، ان کی طرف سے اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ للہ دل کھول کر مدد فرمائیں۔